وسلم علیک یا حبیب اللہ. صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی. آقا آپ آئے بات بن گئی، آقا آپ آئے بات بن گئی. پہلے ان کا نور بن گیا، اول ما خلق اللہ نوری قد جاءکم من اللہ نور یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. پہلے ان کا نور بن گیا، پھر یہ کائنات بن گئی. حدیث کا ترجمہ ہے، آپ پہنچ گئے ہیں. یہ حدیث رسول کا ترجمہ ہے کہ پہلے ان کا نور بن گیا، اول ما خلق اللہ نوری، پہلے ان کا نور بن گیا، پھر یہ کائنات بن گئی، پھر یہ کائنات بن گئی. اور روح کی روشنی سے دن بنا، ان کے رخ کی روشنی سے دن بنا. یہ حضرت جناب سیدنا ابو طالب کا ایک شعر بھی ہے، وَأَبْيَدَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. رخ کی روشنی سے دن بنا، گیسوؤں سے رات بن گئی. روح کی روشنی سے دن بنا، گیسوؤں سے رات بن گئی. آقا آپ آئے بات بن گئی. اور سورت قرآن جو پڑھی، سورت قرآن جو پڑھی، آپ دیکھیں یہ مجلس حسان کے دوستوں کے لیے خاص طور پہ کہ سورت قرآن جو پڑھی مصطفیٰ کی نعت بن گئی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سورت قرآن جو پڑھی، والضحیٰ واللیل اذا سجا والتین والزیتون انا اعطیناک الکوثر قد نرى تقلب وجهك في السماء ولنولینک قبلة ترضاها وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سورت قرآن جو پڑھی مصطفیٰ کی نعت بن گئی. آقا آپ آئے بات بن گئی. حضور آئے تو بات بن گئی، ہمیں جینے کا سلیقہ مل گیا. تو چاہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. تو پہلی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو سرکار کی جو رضائی مائیں ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، چونکہ ایک میلاد کی بات بھی ہو جائے اس میں، سبحان اللہ، تو حضور کو جن ماؤں نے دودھ پلایا، رضائی والدیں جو حضور کی مائیں تھیں، ان کی تعداد تقریباً 9 ہے. سبحان اللہ. کتنی مائیں ہیں؟ 9. شاید بہت سارے دوستوں نے یہ بات پہلی بار سنی ہوگی کہ کتنی بیبیاں ہیں جنہوں نے بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ نوش کیا سرکار نے جن کا، تو وہ 9 بیبیاں ہیں. اور ان میں ایک بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ آمینہ پاک سلام حضور کی حقیقی والدہ ہے. اب سیرت کی کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور کی حقیقی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہ نے کتنے دن دودھ پلایا. سبحان اللہ. یہ بھی آیا ہے کہ 7 دن دودھ پلایا. سبحان اللہ. اور پھر دوسری بی بی کا نام ہے حضرت سویبہ. یہ حضرت سویبہ وہ بی بی ہے جس نے حضور کو دودھ پلایا اور حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نسبت سے حضور کے چاچا جان تھے،
دوسری نسبت سے حضور کے بھائی بھی تھے، سبحان اللہ، رضائی بھائی بھی تھے، واہ واہ واہ، تو دوہرا رشتہ تھا، اس لیے پیار بھی دوہرا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ حضرت صہیبہ وہی بی بی ہے جس نے آ کے ابو لہب کو کہا تھا، یہ وہی ہے، بخاری شریف میں ہے نا جس کا تذکرہ، آ کے کہا تھا ابو لہب کو کہ تیرے بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا کہ ہمارے بھائی حضرت عبداللہ وہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو ہم تو پریشان تھے کہ وہ چلے گئے، کوئی ان کی نشانی نہیں بچی، تو تم نے اتنی اچھی خوشخبری سنائی ہے، نبی سمجھ کر نہیں، بھتیجا سمجھ کر، یہ یاد رکھنے والی بات، بھتیجا سمجھ کر ایسے انگلی کا اشارہ کیا، جا تم میری طرف سے آزاد ہے، یہ وہی بی بی ہے صہیبہ۔ تو جب ایسے انگلی کا اشارہ کر کے آزاد کیا، ابو لہب مر گیا، قرآن کی پوری سورہ ہے ایک اس کے خلاف، تبت یدا ابی لہب وتب، مگر مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا بنا، کا حال تو برا ہے، انکار کیا تھا، لیکن وہ جو بچپن میں حضور پیدا ہوئے تھے تو صہیبہ نے آ کے کہا تھا، تو ایسے انگلی سے اشارہ کیا تھا نا، تو آزاد ہے، حال تو برے ہیں پر جب پیر کا دن آتا ہے اس انگلی سے مجھے سیراب کیا جاتا ہے۔ بڑے 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 امام جو ہیں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ بندہ بھی کافر ہو اور کر بھی خوشی نبی کی نہ رہا ہو، بھتیجے کی رہا ہو، اور اتنا سا عمل کیا ہو، تو میرا رب اس کا بھی حیا کرتا ہے، اس دن کا بھی حیا کرتا ہے، تو جو ہو بھی حضور کا امتی اور کلمہ بھی پڑھنے والا ہو اور دل میں عشق رسول بھی ہو، تو پھر نبی پاک کی ولادت کی خوشی کرے، تو میرا رب قبر میں اس کو کتنی برکتیں اور نعمتیں عطا کرے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بی بی ام فروہ ہے جس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دودھ پلایا، ایک بی بی حضرت ام ایمن ہے، اسی طرح ایک اور بی بی ہے جس کا نام عاتقہ ہے، 3 عاتقہ نام کی عورتیں ہیں جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جس پہ ہم نے عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معروف ہیں اماں حلیمہ سعدیہ جنہیں کہا جاتا ہے، جب یہ آئیں تو ان کا حال ایسا تھا کہ دودھ خشک ہو چکا تھا، جانوروں کا دودھ بھی خشک ہو چکا تھا، برا حال تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب یہ اپنے ایک چھوٹے بیٹے کو عبداللہ کو بھی ساتھ لے کے آئی تھی، ایک ان کا بیٹا عبداللہ تھا، ایک ان کا بیٹا حذیفہ تھا، اور 2 ان کی بیٹیاں تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ کی، ایک کا نام انیسہ تھا اور ایک کا نام حضرت شیمہ تھا۔ وہ شیمہ والا سنا ہوگا اپنے واقعہ، ایک ان کی بہن حضرت انیسہ بھی ہیں۔ تو یہ جو یہ ایک ان کا بیٹا عبداللہ تھا، یہ بہت کمزور تھا کیونکہ ماں کا دودھ ملتا نہیں تھا، خشک ہو گیا تھا دودھ، خواتین میں بھی جانوروں میں بھی قحط سالی برا حال تھا۔ پر جیسے ہی میرے سرکار تشریف لائے، برکتوں کی ایک بہار ایسی چلی، سارے عرب میں بہار آئی، اور پھر جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے گھر گئیں تو ساری ہی برکتیں، وجود میں بھی برکتیں، گھر میں بھی برکتیں، محلے میں بھی برکتیں، ہر طرف روشنی ہی روشنی۔ اب جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پھر اللہ کریم نے انہیں دودھ کی برکت بھی عطا کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سرکار کے قریب کیا تو سرکار نے دائیں سائیڈ سے دودھ نوش فرمایا اور دوسری سائیڈ سے نوش نہیں کیا۔ تو بڑی مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی میں نے کوشش کی کہ حضور دوسری طرف سے بھی دودھ نوش فرمائے، مگر سرکار نے دودھ نوش نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ یہ ہے میرے رب کا حضور کریم آقا کی ذات ببرکات پہ کرم، سبحان اللہ، اور یہ ہے سرکار کا نظام عدل کہ حضور جانتے تھے میرا ایک اور بھائی بھی ہے سبحان اللہ، جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی بیٹا جناب عبداللہ، تو فرمایا اس کو بھی نہیں۔ تو سرکار نے پیدا ہوتے ہی جو پہلا پیغام دیا وہ عدل کا پیغام دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھائی بھائی کا حق نہ مارے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں ہماری کیفیات کیا ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟
یہ سرکار کی سیرت کا پہلا سبق ہے. صرف عدل نہیں کیا بلکہ احسان کیا. کیونکہ عدل تو تب تھا کہ خشک چھاتی تھی، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا. پہلے بھوکے ہی تھے، دونوں تھا طرف سے وہ پی سکتے تھے پر تھا ہی نہیں. تو سرکار کی برکت کی وجہ سے آ بھی گیا، پھر ان کو جی بھر کے پلا بھی دیا. تو صرف عدل نہیں کیا بلکہ سرکار نے ان پہ احسان بھی کیا. عدل تو تب ہوتا نا جو پہلے آدھا ہوتا تھا ہی نہیں، تو پھر جو ملا وہ حضور کے صدقے ملا. تو جس حضور کے صدقے ملا انہوں نے پھر ساری زندگی اس صدقے کو یاد بھی رکھا. اب آپ دیکھیں یہ پہلا سبق ہے عدل کا، انصاف کا اور احسان کا. اپنے بھائیوں پہ، اپنی بہنوں پہ یہ نہ سوچا کرو کہ نہیں اس کا اتنا حق ہے، اس کا اتنا حق ہے. نہ، صرف حق نہ دیں، حق سے بڑھ کر دیں. یہ سیرت مصطفیٰ کا سبق ہے. اور دوسرا پیغام بھی ہے جو اس سے بھی دلچسپ ہے. وہ حضور کی سیرت کا خوبصورت روشن کردار. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور بڑے ہوئے، 33 سال کے لگ بھگ حضور کی عمر مبارک ہے. اب دیکھیں کہ کتنی جوانی ہوگی. مکہ مکرمہ میں لڑائی ہو گئی، خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کا مسئلہ ہے. تعمیر تو شروع ہو گئی خانہ کعبہ کی، لیکن جب حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو لڑائی شروع ہو گئی. اور جب لڑائی بڑھی تو ایک قبیلہ کہہ رہا تھا میں رکھوں گا حجر اسود کیونکہ میں افضل ہوں. دوسرا کہنے لگا نہیں میری شان افضل ہے، میں رکھوں گا، ہمارے قبیلے کے لوگ رکھیں گے. کتنے قبیلے تھے عرب میں اور قبائلی جنگیں چلتی تھی 120 سال تک. تو جب قبیلوں میں جنگ بڑھی کہ کون رکھے گا حجر اسود، تو اس وقت میرے سرکار کا رول دیکھیں، کردار دیکھیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دیکھا کہ ان لوگوں نے خون میں اپنی انگلیاں ڈبو لی ہیں. خون میں انگلیاں ڈبونے کا مطلب تھا کہ جنگ شروع، پھر یہ جنگ کئی 100 سال چلے گی. تو سرکار نے فرمایا ٹھہرو، کوئی مل کر اس کا حل نکالتے ہیں. لڑائی نہیں کرنی، لڑنا نہیں ہے. ایک شہر کے رہنے والے ہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہیں، ایک محلے کے رہنے والے ہیں، کوئی مل کے ہم اس کا حل نکالتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کیا حل ہے؟ کہا جی ایسا ہے کہ مل کے دیکھتے ہیں، صبح جو سب سے پہلے جو شخص نے حرم میں آئے اس سے اس کا حل پوچھ لیں. سارے اکٹھے ہو گئے. تو سب سے پہلے جس ہستی کو دیکھا تو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سب سے آپ تشریف لائے. یہ قیادت ہے حضور کی. تو دیکھتے ہی کہنے لگے جا الامین جا الامین، امانتوں کا پیکر آ گیا. یہ میرے سرکار کا کردار تھا جوانی میں، صادق و امین. جی حضور آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ تو میرے سرکار نے ان کے ہاتھوں میں جو انگلیاں خون میں ڈوب چکی تھیں اور تلواریں نیام سے نکل چکی تھیں، سرکار نے فیصلہ فرمایا. حضور نے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور حجر اسود کو درمیان میں رکھا اور رکھ کے میرے سرکار نے کیا فرمایا؟ سارے قبیلے آ جاؤ. اور سب سے فرمایا اس چادر کو چاروں طرف سے سبحان اللہ. اور اس چادر کو اٹھا کے سرکار نے حجر اسود کے قریب کر کے خود اپنے دستے مبارک سے اس کو باندھا. اور وہ تلواریں جو نکلی ہوئی تھیں وہ واپس نیام میں چلی گئی. امن قائم ہو گیا. یہ میرے سرکار کا کردار ہے کہ جس وقت تلواریں نکل چکی ہوں، فتنے کی آگ بھڑک چکی ہو، لوگوں کے درمیان نفرتیں عروج پہ ہوں، تو اس وقت حضور کی سنت اور سرکار کا طریقہ کیا ہے؟ ہم پہ کیا ذمہ داری ہے؟ ہم نے اس آگ میں وہاں تیلی نہیں لگانی، آگ کو بھڑکانا نہیں ہے، اس آگ کو مل کر دوستوں سے ٹھنڈا کرنا ہے. یہ سرکار کی سنت ہے. یہ خوبصورت دوسرا سبق ہے. اور تیسرا سبق میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت کا وہ اور روشن ہے. وہ سبق ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. شادی ہو گئی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، اور ایک حصے میں بیٹا آیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بکتا بکتا. ایک بچہ جس کے والد صاحب تو بڑے اچھے امیر آدمی تھے، لیکن وہ بچہ ایسے بکتا بکتا بنو کین والوں نے حملہ کیا، اٹھا کے آگے بیچ دیا. تب ایسے غلام بکا کرتے تھے، حملہ کرتے تھے. جو بچے قابو آ گئے، عورتیں قابو آ گئیں، ان کو لونڈیاں بنا دیا، بچے بیچ دیے غلام بنا کے.
تو وہ ایک بکتا بکتا ایک چھوٹا سا بچہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس آ گیا. حضرت حکیم بن حزام نے خرید کے انہیں تحفہ دے دیا. جب حضور کی شادی ہوئی تو انہوں نے وہی بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے پہ بڑی شفقت فرماتے, اپنے ساتھ رکھتے, اور اس کو جب کھانا کھلاتے تو جب تک وہ آ نہ جاتا تو حضور خود بھی کھانا نہ کھاتے. ایک مرتبہ بنو کین کے علاقے سے اور ان کا جو علاقہ تھا وہاں سے ایک قافلہ حج کرنے آیا. حج پہلے بھی ہوتا تھا. انہوں نے اس بچے کو دیکھ کے اس کے باپ کو جا کے بلایا, اور اس باپ نے اپنے بیٹے کی تلاش میں کئی اونٹنیاں ہلاک کر دی تھیں. وہ اپنے چاچا کو ساتھ لے کر اور 2-3 اونٹ سونے چاندی کے زیورات کے ہیرے وہ بھر کے مکہ مکرمہ میں آیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور یبن ہاشم, اے جناب سیدنا عبد المطلب کے بیٹے, اے جناب ہاشم کے بیٹے, نحن جئنا الیک, ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. فمنن علینا واحسن علینا, آپ ہم پہ احسان کریں, ہم پہ مہربانی کریں. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے, آپ مہربانی کریں, احسان کریں. حضور نے فرمایا بتاؤ, بات بتاؤ کیا ہے, کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے حضور آئے ہیں ہم اس لیے, تھوڑی سی مہربانی فرمائیں, یہ باہر یہ اونٹ یہ پیسوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے, درہم و دینار اس پہ لدے ہوئے ہیں, جتنا مال چاہیے رکھ لیں, ہمارا بچہ ہمیں دے دیں. اس کی ماں رو رو کے ہلکان ہو گئی ہے. سرکار نے فرمایا کس بچے کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا زید کی, زید بن حارثہ. اچھا, سرکار نے فرمایا زید بن حارثہ. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, ہم زید بن حارثہ اسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. فیصلہ یہ ہے کہ یا تو وہ تمہیں اختیار کر لے یا پھر وہ مجھے اختیار کر لے. سرکار نے بلایا اور بلا کے فرمایا اتعرف ہذین, تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ تو حضرت جناب زید آپ نے دیکھا والد صاحب ہیں, چاچا جان بھی ہیں, تو کہا نام یا رسول اللہ, ھذا ابی ھذا عمی, یہ میرے ابا جی ہیں, یہ میرے چاچا جان ہیں. تو حضور نے فرمایا اختر لی او اخترہما, یا تو مجھے اختیار کر لے یا ان دونوں کو لے لے. یہ آئے ہیں تجھے لے جانے کے لیے, اب میں نے فیصلہ تجھ پہ چھوڑ دیا ہے. تو اے زید, یا تو ان کے ساتھ تو چلا جا, میرے ساتھ رہنا ہے تو تو میرے ساتھ رہ لے, اب جیسے تیری مرضی. تو وہ کہنے لگے احسنتا, ماں باپ کہنے لگے اس کے چاچا والد, احسنتا یا رسول. ابھی حضور نے رسالت کا اقرار اعلان نہیں کیا تھا. احسنتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا. اس سے اچھا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ آپ نے کسی چیز کو طلب بھی نہیں کیا اور ہمارے بیٹے سے پوچھ لیا ہے, تو ظاہر ہے وہ تو ہمارے حق میں ہی بات کرے گا. جب سرکار نے فرمایا تو وہ اپنے والد گرامی سے سلام کر کے کہنے لگا ابا جی, چاچا جان, بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, میں نے حضور کے ساتھ ہی رہنا ہے. انہوں نے کہا اتختار العبودیت علی الحریہ, یہ سیرت کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, ساری کتاب. اتختار العبودیت علی الحریہ, بیٹے کس قسم کی بات کر رہے, تو نے غلامی کو آزادی پر ترجیح دے دی ہے. ادھر تو نوکر ہے, غلام ہے, ادھر تو قبیلے کا شہزادہ ہے. اتختار العبودیت علی الحریہ علی عمک علی امک, تو نے اپنی ماں کو بھی نہیں یاد کیا, ماں کا پیار بھی بھول گیا ہے, غلامی کو ماں پہ ترجیح دے دی ہے اور اپنے چاچا پر بھی ترجیح دے دی ہے. بس جب یہ کہا تو اس وقت حضرت زید کا ایک جملہ سن لیں اور بات آپ کے دل پہ نقش رہ جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے اس چھوٹے سے غلام نے جو پیغام دیا, کہا ابا جی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلامی کو آزادی پر ترجیح دے دی ہے ماں باپ پہ؟ آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں ابا جی؟
हाज़िही العبودیہ افضل من الحریہ، در مصطفیٰ کی غلامی آزادی سے بہتر ہے، مصطفیٰ کے در کی غلامی آزادی سے بہتر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے در کی غلامی آزادی سے بہتر ہے۔ جب یہ پیغام دیا نا، یہ پیغام اس وقت دیا تھا دوستو، ابھی غزوہ بدر نہیں آیا تھا، ابھی آسمانوں سے انہوں نے فرشتے اترتے نہیں دیکھے تھے، ابھی جبریل امین کا لشکر نہیں دیکھا تھا، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی غار ہرا کی بات بعد میں ہے، غار ثور کی بات بعد میں ہے، ہجرت کی بات بعد میں ہے، ابھی استن حنانہ نے رونا نہیں شروع کیا تھا، ابھی حضرت معوذ کا کٹا ہوا بازو نہیں انہوں نے جڑتے دیکھا تھا، حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ واپس پلٹتے نہیں دیکھی تھی، حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹی ہوئی جڑی نہیں دیکھی تھی، ابھی مصطفیٰ کریم حضور کو انہوں نے عرش پہ جاتا نہیں دیکھا تھا، اور معراج کی رات سارے نبیوں کی امامت کرواتا بھی نہیں دیکھا تھا، ابھی تو جناب زید نے کچھ نہیں دیکھا تھا، اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، قرآن کی اترتی ہوئی آیتوں سے ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی۔ یہ تو مصطفیٰ کا پہلے کا اخلاق تھا کہ ایک بچہ اپنے باپ کو بھی چھوڑ رہا ہے، ماں کو بھی چھوڑ رہا ہے، چاچا کو بھی چھوڑ رہا ہے، قبیلے کو بھی چھوڑ رہا ہے، سب کچھ چھوڑ کے ابھی کچھ دیکھا بھی نہیں تھا اور اعلان کر رہا تھا ہاذہ العبودیہ افضل من الحریہ، مصطفیٰ کی غلامی کائنات کی آزادیوں سے بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب جب انہوں نے پکڑا نا، باپ نے اس کو پھر جھنجھوڑ کے ذرا سختی سے کہ یہ جب چیزیں کہ میں نے تجھے لے جانا ہے، تو انہوں نے والد سے اپنا دامن چھڑایا اور سرکار کے دامن کو آ کے پکڑ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پکڑ کے کہنے لگے حضور میں نے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا، میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ گویا زبان حال سے کہتے بھی ہوں گے، وہ ساغر صدیقی کی نعت کے 2-3 شعر ہیں بڑے پیارے، وہ کہتا ہے کہ غم کے مارو آسرا تم ہو یا رسول اللہ، غم کے ماروں کا آسرا تم ہو، بے سہاروں کا آسرا تم ہو، بے سہاروں کا آسرا تم ہو، تم سے یہ کائنات روشن ہے، آقا تم سے یہ کائنات روشن ہے، چاند تاروں کا آسرا تم ہو، چاند تاروں کا آسرا تم ہو بھروسہ تمہیں فقیروں کا، آقا ہو بھروسہ تمہیں فقیروں کا، تاج داروں کا آسرا تم ہو، تاج داروں کا آسرا تم ہو۔ معزز احباب، یہ تیسرا سبق تھا جو حضور کی سیرت سے آج ہم نے سیکھا، کیا کہ اعلان نبوت نہیں کیا تو حضور کے اخلاق اتنے اعلیٰ ہیں سبحان اللہ، کہ ایک بچہ حضور کے دامن کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس جانا نہیں پسند کر رہا۔ سبق یہ ہے ہم کرنے والے ہیں، ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے؟ کچھ تو کمی ہے کہ اس کو اگر 1000 کہیں سائڈ سے تنخواہ زیادہ ملے تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ تو کمی ہے ہم میں۔ وہ محبت، وہ پیار، اپنے گھر والوں سے ہمارا رویہ کیسا ہے، بیوی سے کیسا ہے، بچوں سے کیسا ہے، اہل محلہ سے کیسا ہے، وہ ہمارے بارے میں کیسا سوچتے ہیں۔ یہ حضور کی سیرت کا خوبصورت درس ہے
کہ ایک عام جو بچہ ہے حضور اس سے اتنا پیار اور اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو پھر جو باقی حضور کے قریبی رشتے ہوں گے سرکار کا، ان کے ساتھ پیار کتنا ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، اب اس نے مجھے اختیار کر لیا ہے، اب میں انہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، کیونکہ اس کو یہاں ماں کا پیار بھی مل رہا ہے، باپ کا پیار بھی مل رہا ہے، چچا کا پیار بھی مل رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے، اور پھر جس کو حضور مل گئے اس کو اور چاہیے بھی کیا؟ جس کو حضور مل گئے اسے اور چاہیے بھی کیا؟ بس۔ تو آخری جو پیغام ہے اس کے ساتھ وہ بھی ذرا سن لیجئے، وہ بھی بہت عمدہ ہے حضور کی سیرت کا، وہ ہے اعلان نبوت کے بعد مشکلات ہیں۔ جو مکی زندگی ہے بہت مشکلات کی زندگی ہے، تکلیفیں ہیں، حضور کے رستے میں کہیں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کہیں وجود پہ اوجڑیاں رکھی جا رہی ہیں، کبھی رشتہ داروں کو شہید کیا جا رہا ہے، کہیں رشتہ داروں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کبھی حضور کے چاہنے والوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مشکل ترین امر ہے، حتیٰ کہ پھر سرکار کو ہجرت پر بھی مجبور کر دیا گیا۔ اب بہت بڑا سبق ہے اگر کوئی سمجھے تو، ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا، سرکار کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور حضور کی آنکھوں سے اس دن آنسو جاری تھے۔ نہیں آپ سمجھے نہیں، آپ کا یہاں پہ گھر ہو، یہاں ہارون آباد میں آپ کا گھر ہو، بہت بڑا گھر ہو، اور کوئی شخص آپ پہ جبراً آپ کے متعلقین کو تنگ بھی کرے، آپ کو بھی تنگ کرے، کانٹے بھی بچھائے، تکلیفیں بھی دے، اور آخر کار آپ کے گھر پہ قبضہ بھی کر لے اور آپ کو ہارون آباد سے نکال دے، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہاں تو اس سے بھی بڑی تکلیفیں تھیں۔ لیکن حضور کی سیرت کا سبق کیا ہے؟ سرکار نے مکی زندگی میں کفار کے ساتھ سامنے آمنے لڑائی نہیں کی، یہ سبق ہے۔ کیا کیا؟ حضور نے اپنے جتنے متعلق لوگ تھے ان سب کو بچایا، اور بچا کے مکہ سے نکالا، تاکہ یہ میرے چاہنے والے اس ظلم سے بچ جائیں۔ ان کا مال بھی بچایا، ان کی جان بھی بچائی، جہاں تک ہو سکا ان کو نکال کر مدینہ طیبہ میں۔ کیوں؟ کہ ابھی نہیں لڑنا، ابھی حالات ہمارے حق میں نہیں ہیں۔ یہ تھی سیرت کی خوبصورت تعبیر۔ وہاں سے نکال کے مدینہ طیبہ میں، پھر خود بھی وہاں سے نکلے اور پھر مدینہ طیبہ میں گئے، پھر وہاں جا کے تیار کیا، اور اس بات کو حضور بھولے نہیں، اس کو یاد کیا، تیار کیا، صحابہ کرام کو اچھے انداز میں وہاں ٹریننگ دی، اور پھر مسجد نبوی شریف میں حضور نے ڈیرا لگا کے اپنے مجاہدین اسلام کو وہاں تیار کر کے صرف 8 سال کا عرصہ گزرا، اور 8 سال کے عرصے میں سرکار نے واپس جا کے صرف اپنا گھر نہیں لیا، پورا مکہ مکرمہ لے لیا، پورا مکہ مکرمہ حضور نے لیا۔ اور پھر اس سے بھی اگلی جو بات ہے سمجھنے والی، کہ جب وہی لوگ تھے جو رستے میں اوجڑیاں بچھاتے تھے، وہی لوگ تھے جو کانٹے بچھاتے تھے، جسم پہ اوجڑیاں رکھتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اور ان میں ایک وہ بھی بندہ تھا جس نے حضور کی بیٹی سیدہ زینب، سگی بیٹی حضور کی، جو حضور سے ملنے کے لیے گھر سے یہاں سے نکلی تھی ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ سے، اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو اس شخص نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نیزہ مارا تھا، اور وہ زمین پہ گری تھیں اور اس تکلیف میں شہید ہو گئی تھی۔ اب جو بیٹیوں والے ذرا تصور کریں، یہاں میں نے خدا کی قسم میرے پاس ایسے روزانہ لوگوں کے کیس آتے ہیں کہ اس بات پہ ہم نے بیٹی سے طلاق لے لی کہ شوہر نے یہ جملہ کیوں کہا، اس شخص نے یہ جملہ کیوں کہا۔ ایک ایسی طلاق کا قصہ میرے سامنے آیا کہ انہوں نے اس بات پہ کہ ہماری بیٹی نے تو ساری زندگی جو ہے نا یہ گیس والا چولہا یہ چلایا، تو وہاں پہ انہوں نے نا یہ جو چھٹیاں نہیں ہوتی یہ کیوں اس سے آگ کیوں جلوائی، اس بات پہ طرح۔ باقی یہ جو غلط چیزیں میں اصل جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لوگ اپنی بیٹیوں کے بارے میں اتنے حساس ہوتے ہیں کہ اتنی سی تکلیف نہیں تو جس کی لخت جگر نور نظر کو اس آقا کریم سے ملنے کے سزا میں اتنا بڑا جرم ہوا کہ ان کو۔ اب اگلی بات ہے کہ وہ سارے لوگ حضور کے سامنے تھے۔ اب نبی پاک کا نسب العین دیکھیں، حضور کا مشن دیکھیں،
میرے سرکار چاہتے تو صحابہ کو حکم دیتے ان سب کی گردنیں اڑا دو، اور یہ انتقام لینا جائز بھی تھا، ان کے ظلم اتنے تھے، مگر سرکار دیکھ رہے تھے۔ اور یہ پیروں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، علماء کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، مبلغین کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے۔ میرے سرکار چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، مگر سرکار نے کیا چاہا؟ حضور کا مقصد حیات اور نصب العین اس واقعے میں ہے۔ سرکار نے یہ سوچا کہ اگر میں انتقام لوں، ان کو قتل کروا دوں تو یہ کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں، کیونکہ حضور کے غضب کا شکار ہوئے تو کہاں گئے؟ دوزخ میں۔ تو حضور نے فرمایا پھر خوش کون ہوگا؟ شیطان۔ کون خوش ہوگا؟ شیطان۔ تو فرمایا میں رحمان کو کیوں نہ خوش کروں؟ مجھے تو رب نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور تو سارے جہانوں کی رحمت ہیں۔ میرے سرکار نے ان سب کو معاف کر دیا، اور معاف کرتے گئے تو صرف مکہ کی زمین پہ حضور کا کنٹرول نہیں ہوا، جن جن کو حضور نے معاف کیا ان کے دلوں پر بھی مصطفیٰ کا کنٹرول ہو گیا۔ اور اصل چیز زمینوں پہ قبضے نہیں ہیں، اصل چیز دلوں پہ قبضے ہے۔ یہ جو لوگوں کے مال چھیننے میں ہیں کہ ادھر سے اور یہ سب کچھ ادھر رہ جائے گا، کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، ساتھ جائے گا تو دل سے نکلی ہوئی دعائیں ساتھ جائیں گی۔ جن لوگوں کے ساتھ تم نے پیار کیا، جن سے محبت کی، یہ چوتھی چیز تھی جس کا اصل نتیجہ میں اب بتانے لگا ہوں۔ کیا کہ سرکار اپنی زمین کو بھولے نہیں، تیاری کی، واپس آ کے اپنا علاقہ حاصل کیا، اور پھر ان لوگوں کو کلمہ طیبہ پڑھا کے جنت تک پہنچا دیا۔ اچھا آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم سے بھی تو ہماری زمینیں چھن رہی ہیں۔ ابھی کشمیر کو ہم سے چھنے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا، یہ تو ابھی 2 سال کی بات ہے۔ اور یہ جو انڈیا ہے یہاں پہ ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے، یہ بھی تو ہم سے چھنا ہے۔ یہ فلسطین کی زمین کس سے چھنی ہے؟ یہ جو ملک شام پہ امریکی طیارے ہیں آج بھی، یہ جو اسلامی سلطنت کے ارد گرد، بھائی یہ ہمارے گھر ہے نا، بلکہ یہ پاکستان ہے۔ غور کریں گے تو یہ بھی تو ہم سے چھن چکا ہے نا، اس پہ بھی حکومت تو کوئی اور کر رہا ہے، اور بیرونی قوتیں ہی ہیں جو اپنے۔ تو میرے سرکار کی سیرت کا یہ پیغام ہے کہ نہیں، اپنے علاقے واپس لینے ہیں، حکمت عملی سے واپس لینے ہیں، اور اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اور اس تیاری کے لیے کون سی چیز ہے؟ او بھائی حضرت مجدد الفسانی جن پہ آج ہمارا پروگرام تھا ٹی وی پہ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ تیاری کر کے 5000 خلفاء تیار کر کے جہانگیر کے سامنے ڈٹ گئے۔ اور علامہ اقبال جیسا بندہ ننگے پاؤں وہاں جا کے کہتا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پہ، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کی نفس گرمی سے ہے گرمی احرار، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، اور وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ آپ نے لے لیا واپس ان سے اقتدار، اور پھر آپ کے چاہنے والے بیٹھے اور ملک پورے میں امن قائم ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ان بڑے ظالموں سے لڑنا تو بڑا مشکل کام ہے، ان سے کیسے اپنی زمینیں واپس لی جا سکتی ہیں؟ تو یار یہ 7 پٹھانوں سے تھوڑا سا سبق سیکھ لو۔ یہ افغانستان میں انہوں نے لتر مار مار کے 34 ملکوں کو نکالا نہیں ہے ہمارے سامنے، اور جب نکال دیا ہے تو ان کی معیشت بہتر ہے یا ہماری؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ادھر ڈالر دھڑا دھڑ نیچے گر رہا ہے، ادھر اوپر چڑھ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، جب مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جاؤ گے، جب قرآن سے جڑ جاؤ گے، غیرت دینی تمہارے اندر آ جائے گی، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عروج عطا کر دے گا۔ اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور اس پہ میں اپنی گفتگو سمیٹ دیتا ہوں۔ وہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سیرت کا آخری سبق میری نظر میں، کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو آخری لمحے بھی سرکار نے اپنی امت کو یاد کیا، امت کو بھولے نہیں۔ امت کو بھی چاہیے کہ اپنے نبی کو نہ بھولے، یاد کیا، اور حضور کی سیرت کا پیغام ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن بھی میں نے جنت میں نہیں جانا،
میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا یا اللہ یہ جو سب سے اونچی کرسی تو نے میرے لیے بنائی ہے نا، سب سے اونچی کرسی اللہ تعالیٰ، ساری کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں، سب سے اونچی کرسی مصطفیٰ کی ہوگی قیامت والے دن، تو ہر نبی اپنی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے، حضور نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ کریم فرمائے گا حبیب سب سے اونچی کرسی تمہارے لیے بیٹھے نا، جنت میں جائیں تو حبیب عرض کریں گے یا اللہ اگر میں اس کرسی پہ بیٹھ گیا نا، یہ کرسی چل کے مجھے جنت میں لے جائے گی، تو حبیب اور کیا چاہیے؟ نہیں یا اللہ یہ میں جنت میں چلا گیا تو میری امت کا کیا بنے گا؟ اسے کہتے ہیں وفا، اور جن کے ساتھ تعلق ہو ان سے وفا کیسے کرنی ہے یہ حضور سے سیکھیں۔ وفا، جنتی نیک جو ہیں وہ تو چلے جائیں گے، گناہگار ہی دوزخ میں جائیں گے نا، تو حضور فرمائیں گے نہیں یا اللہ میرے ساتھ ان کے تعلق تو ہے نا، امتی تو میرے ہیں جیسے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پیارے حبیب، آپ دیکھیں سیاہ میں ہے، دیگر کتابوں میں یہ پکی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے حبیب جن کے دل میں ایک گندم کے دانے جتنا ایمان ہے نا وہ بھی نکال لیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اس سے بڑی کتاب کوئی نہیں۔ تو سرکار اپنا بازو ایسے کر کے دوزخ سے اپنے امتیوں کو نکالیں گے۔ اور دوزخ گہری کتنی ہے؟ دوزخ گہری اتنی ہے کہ ایک پتھر پھینکا جائے تو 70 سال لگ جاتے ہیں، اتنے گہرے ڈونگے کھڈے سے، ٹوئے سے اور گڑے سے جو نبی ایسے ہاتھ کر کے اس میں سے نکال سکتے ہیں، تو تجھے چھوٹی موٹی مشکل سے وہ کیوں نہیں نکال سکتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا حبیب سارے نکل گئے یا اللہ ابھی بھی کچھ رہ گئے، تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ حبیب جن کے دل میں رائی کے دانے، آپ کی تعلیف قلب کے لیے، چلو جن کے دل میں رائی کے 3 ٹکڑے کریں نا تو اس سے تھوڑا ایمان ہے حبیب وہ بھی نکال، تو سرکار اس کو بھی نکالیں گے نا، تو جو داروغہ جہنم ہوگا، مالک اس کا نام ہے، وہ حضور سے کہے گا حضور پیچھے آپ نے چھوڑا کیا ہے؟ اپنی امت میں سے آپ نے پیچھے چھوڑا کیا ہے؟ اور ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، جیسے بھی ہیں، کمی ہیں، غلام ہیں، اور حضور کے ماننے والے تو ہیں نا، چاہنے والے تو ہیں، اس گلی کے کتے تو ہیں، اتنا سا ایک ذرے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا نا سرکار اس کو بھی نہیں بھولیں گے۔ تو جو حضور کی محفل میلاد منانے والے ہیں، عشق رسول کرنے والے ہیں، نعتیں سننے والے ہیں، ذکر اذکار کرنے والے ہیں، حضور ان کو کیسے بھول جائیں گے؟ سرکار ان پہ بھی کرم نوازی فرمائیں گے۔ پھر یہ آخری شعر آپ نے میرے ساتھ مل کے وجد میں پڑھنا ہے، پھر منظر یہ ہوگا کہ پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، اور کوثر بھی پکارے گا، آب کوثر بھی پکارے گا، ذرا ڈھونڈ کے لاؤ وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں